السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود حق تعالیٰ شان و اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کس قدر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی برکت سے اس کے کھانے کو جو سحری میں کھایا جاتا ہے کس قدر اجر و ثواب کی چیز بنا دی۔ بعض لوگ کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس ثواب عظیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لغت میں سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح صادق کے قریب کھا جائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک اگر 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحری کا وقت ہے، لیکن ان میں بھی تاخیر افضل ہے۔ آپ سحری کے آخر وقت میں کھانا کھائیں گے تو اس پر زیادہ ثواب ہے اور بہتر ہے، لیکن تاخیر اتنی بھی نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کے روزے میں اور ہمارے روزے میں صرف یہی فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں برکت ہے، سرید میں، جماعت میں اور سحری کے کھانے میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری میں کسی صحابی کو اپنے پاس بلاتے تو فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس وقت حاضر ہوا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ برکت کی چیز ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو کم از کم آپ سحری میں چھوارا ہی کھا لیں یا پانی کا گھونٹ ہی پی لیں، تو کچھ بھی کھا لیں تاکہ آپ کو سحری کا ثواب حاصل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، اتنا بھی نہیں کھانا ہے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ بغیر رمضان کے کم کھاتے ہیں اور رمضان میں اور زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ کہیں دن میں بھوک نہ لگیں۔ یاد رکھیں کہ اتنا بھی نہیں کھانا ہے سحری میں کہ جس سے دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، اگر آپ سحری کھا کر کے سو گئے اور خام میں سوتے ہوئے آپ کے کپڑے خراب ہو گئے تو یاد رکھیں اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا، لیکن غسل کریں آپ، اور غسل کرتے وقت آپ کو ناک میں پانی نہیں چڑھانا ہے۔ اسی طریقے سے کلی کریں آپ، لیکن غرارہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ایسے ہی غرارہ کریں گے تو حلق میں پانی جانے کا خطرہ ہے۔ تو آپ ناک میں اوپر پانی نہیں چڑھائیں گے، بلکہ ہلکا سا ناک پہ پانی لگائیں گے ناک میں، اور اسی طریقے سے ہلکی کلی کریں گے اور آپ اس طرح غسل کر لیں گے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں، اگر رمضان میں آپ کو یہ نوبت آ گئی کہ بغل کے بال، ناف کے نیچے کے بال آپ کو بنانے ہیں، تو اس میں آپ یہ شک میں نہ پڑیں کہ میں روزے کی حالت میں بغل کے بال بناؤں گا یا ناف کے نیچے کے بال بناؤں گا، میرا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں آتا ناف کے نیچے کے بال بنانے میں یا بغل کے بال بنانے میں۔ اسی طریقے سے آپ نے سحری میں اس وقت کھانا کھایا جب کہ آپ کو گمان تھا کہ ابھی وقت ہے، ابھی سحری کا وقت باقی ہے، لیکن آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ جس وقت کھانا کھایا تھا وہ اذان بھی ہو چکی تھی، یہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو یاد رکھیں، آپ کا روزہ نہیں ہوا، اس کی دوبارہ پھر سے قضا رکھیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، افطاری میں کسی بھی میٹھی چیز سے روزہ کھولنا بہتر ہے، جیسے کھجور ہے، چھوارا ہے،
تو ایسی چیزوں سے روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں ناظرین کہ ہم روزہ کھولیں تو حلال کھانے سے روزہ کھولیں، مشتبہ یا حرام کھانے سے روزہ نہ کھولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلال کھانے سے روزہ شروع کرتا ہے اور حرام کھانے سے روزہ افطار کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم حلال چیزوں سے روزہ افطار کریں۔ اسی طریقے سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے والے کی طرح ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بہت سے حضرات کسی کی چیز سے روزہ افطار نہیں کرتے اور ان کے دل میں خیال یہ رہتا ہے کہ میں نے اگر کسی کی چیز سے روزہ افطار کر لیا تو میرا ثواب اس پہ چلا جائے گا۔ تو ناظرین ایسا نہیں ہے، ان کے دلوں میں یہ خیال بالکل غلط ہے جو یوں سمجھ کر دوسرے کی چیز سے روزہ افطار نہیں کرتے کہ میرے اس روزے کا ثواب گھٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، روزہ رکھنے کے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ افطار کرانے والے کو ثواب جو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے الگ سے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ خیال کر کے، یہ سوچ کر کے کہ دوسرے پر ہمارا روزے کا ثواب چلا جائے گا یا ہمارے روزے کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، تو یہ خیال کر کے دوسرے کی چیز سے روزہ افطار نہیں کرتے تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتساحرین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود حق تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو ناظرین اللہ کس قدر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی برکت سے اس کے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، ثواب اور اجر کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جو تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور اس سحری کے کھانے کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہمیں بھوک نہ ہو اور آپ کو پیاس نہ ہو تو چاہے ایک چھوارا ہی کھا لیں۔ اس طریقے سے ناظرین افطاری کے وقت میں ہم دعا کا خاص اہتمام کریں۔ افطاری کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو اس لیے اتنے خاص وقت میں ہم دنیاوی کاموں میں، دنیاوی باتوں میں لگے رہیں اور اللہ سے نہ مانگیں تو کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ روزانہ 10 منٹ دعا کے لیے فارغ کریں اور افطار کے وقت میں اللہ سے دعا مانگیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی یوں فرماتا ہو میرے فرشتوں اپنی ڈیوٹی چھوڑ دو اور اب میرے جو روزے دار ہیں اب افطاری کے وقت میں جو دعا کریں گے ان کی دعا پر آمین کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو بھی آمین پر لگا رہے ہیں اور ہم غفلت میں دنیاوی باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور بس گھنٹی کا انتظار کر رہے ہیں، افطار ہونے کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں یا ناظرین، ہم دعاؤں کا پورے مہینے افطاری کے وقت خاص اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر ناظرین یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔